ناظرین، ڈرامہ سیریل نقاب کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تیمور کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ تھا۔ مجھے ایمان کو کسی بھی طرح کر کے اپنے جال میں پھنسانا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی میرے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ ایمان کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کا حسن، اس کی دلکشی، آنکھوں کی چمک پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ زارا سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تیمور کچھ دیکھ کر ہی کسی پر گرتا ہے۔ ابھی سوچنا ہے کہ کس طرح ایمان کی ناراضگی کو دور کرنا ہے۔ ادھر زارا لیلا کو کہتی ہے، شکل مومنہ کرتوت کافرہ، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جب تمہارے فارم ہاؤس سے پولیس نے رنگے ہاتھوں لوگوں کو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ویسے کب سے چل رہا تھا یہ کھیل؟ اور ہاں، تمہیں یہ شوق کب سے ہونے لگے؟ کہیں تنہائی نے تمہارا بھی تو دماغ خراب نہیں کر دیا؟ اگر اتنی برداشت نہیں تھی تو بلال سے کیوں ڈیورس لی؟ لیلا کو غصہ آتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، بہت اترانے لگی ہو۔ یاد رکھو، ابھی تک تم صرف پراپرٹی کی وجہ سے تیمور کی زندگی میں تھی، اب اس بچے کی وجہ سے ہو۔ فرض کرو اگر یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اس بار تائی امی تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالیں گی۔ تیمور تو ویسے بھی تمہارا نہیں، اور نہ اسے میں تمہارا رہنے دوں گی۔ زارا کہتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بیچارہ احد، مجھے ترس آ رہا ہے اس پر، تمہاری وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اسے تو اپنی بہن کا بڑا خیال ہے، اور ایک تم ہو جو اپنی عیاشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، اور نہ تیمور کی زندگی میں تمہاری وہ حیثیت ہوگی جو میری ہے۔ اس کے لیے لاوارث ہونا پڑے گا۔ تم دو گی اپنے بھائی اور ماں کی قربانی۔ بات کرتی ہو دوسروں کے شوہر کو قابو کرنے کی، اپنا تو تم سے سنبھلا نہیں۔ زارا چلی جاتی ہے۔ لیلا کو بہت غصہ آتا ہے۔ جلد تمہیں تمہاری اوقات نظر آ جائے گی۔ زارا گھڑی پر ٹائم دیکھتی ہے۔ تیمور ابھی تک گھر نہیں آئے، ضرور ایمان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوگا، مانگ رہا ہوگا اس سے اس کے پیار کی بھیک۔ تیمور نہیں جانتا کہ ایمان اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ ادھر ایمان بار بار بلال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بلال تو چاہے جانے کے لائق ہے، اس میں ہر خوبی ہے جو عورت اپنے شوہر میں ڈھونڈتی ہے۔ کیسے پایا ہوگا بلال نے یہ مقام؟ لیلا کتنی خوش قسمت ہے، اسے بلال جیسا شوہر ملا۔ ایمان کو بلال کے ساتھ گزارے گئے لمحات بار بار یاد آ رہے تھے، جب وہ پارٹی میں اس کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ آج بلال کے پاس جو مقام ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ جس طرح سے بلال میرا خیال رکھتا ہے، اس طرح تو کوئی اپنا ہی خیال رکھتا ہے۔ بلال بھی بار بار ایمان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، جذبات میں آ کر کہیں اپنا نقصان نہ کر لے۔ مجھے اب ایمان کو پہلے سے زیادہ پروٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ تیمور بھائی ایمان کو چھکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بلال پولیس اسٹیشن کال کرتا ہے۔ ایمان کے گھر کی پہلے سے زیادہ نگرانی ہونی چاہیے، کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نہ جائے۔ میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اس شخص پر نظر رکھو۔ بلال تیمور کی تصویر اپنے آدمی کے پاس بھیجتا ہے۔ ایمان اپنے باپ کو کہتی ہے، ابا، آج میں نے ناصر انکل کی فیملی سے اپنی اور آپ کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ سلیم کہتا ہے، وہ کیسے؟ ایمان کہتی ہے، لیلا کے فارم ہاؤس پر کچھ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی اطلاعات تھی۔ چھاپا مارنے پر ثبوتوں سمیت کچھ لوگوں اور عملے کو گرفتار کر لیا ہے۔ احد بھی پچھلے 2 دن سے حوالات میں ہے۔ ادھر احد بھی کافی پریشان تھا۔ ایمان چین سے نہیں بیٹھے گی، اس نے انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ موم، آپ کو نہیں پتا میں نے یہ 2 دن حوالات میں کیسے گزارے ہیں۔ تیمور بھائی صرف نام کے ہی ہیں، ان کی ساری طاقت پاور ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں ان سے دوری ہی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ آج کی آنکھوں میں بار بار ایمان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اتنی نڈر، اتنی بے باک لڑکی، اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے میں نے۔ ادھر تیمور کا باپ تیمور کو کہتا ہے، کیا کیا تم نے اس لڑکی کے لیے؟ اللہ افسران کو رپورٹ کی؟ تیمور کہتا ہے، نہیں ڈیڈ، ابھی اس کی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اوپر رپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس فارم ہاؤس پر چھاپے کے لیے کافی ثبوت ہیں، خامخواہ ہمیں ہزیمت کا سامنا ہوگا۔ سبق تو میں اس لڑکی کو ضرور سکھاؤں گا، مگر مجھے ایک خاص وقت کا انتظار ہے۔
تیمور کا باپ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم خاص وقت کا انتظار کرتے رہو اور وہ لڑکی ہمارے سر پر چڑھ جائے۔ تیمور ایک بار پھر ایمان کے پاس آتا ہے، اسے پھول دیتا ہے۔ ایمان کہتی ہے یہ کیا ہے اور کیوں آئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ تیمور کہتا ہے بس یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں تم سے محبت اور تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں تمہاری اس نفرت کو محبت میں بدلنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو تم کہو گی، مجھ سے شادی کر لو۔ میرا دل تو تم پر اسی دن آ گیا تھا جب تمہیں میں نے پارٹی میں سرخ جوڑے میں دیکھا تھا۔ تمہارا زارا سے کیا مقابلہ، میں اسے محبت نہیں کرتا، وہ تو ایک زبردستی کا رشتہ ہے، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر سکتا ہوں۔ ایمان کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، میں اپنی اور اپنے باپ کی بے عزتی ابھی بھولی نہیں، اس کا تو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تیمور تمہارا زوال شروع ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے میں دھکے دے کر نکالوں بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تیمور لمبی سانس لیتا ہے، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ ایمان بیل بجاتی ہے، گارڈ اندر آتا ہے۔ تیمور کہتا ہے جا رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں، مگر اپنی بے عزتی نہیں بھولوں گا۔ بلال کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ تیمور ایمان کے آفس گیا تھا۔ تیمور جلا بنا گھر آتا ہے۔ زارا کہتی ہے کیا ہوا؟ بہت غصے میں ہو، لگتا ہے بات نہیں بنی۔ ہاں بنتی بھی کیسے، ایمان جس عہدے پر بیٹھی ہے وہ کافی طاقتور ہے، کافی مشکل ہوگی تمہیں۔ تیمور کہتا ہے کیا مطلب ہے، طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ زارا کہتی ہے نہیں، طنز نہیں کر رہی، بلکہ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میرا شوہر ایک لڑکی سے ہار رہا ہے۔ زارا تو تم پر مر سکتی ہے مگر ایمان نہیں، ہم نے اسے یہاں سے نکالا بھی تو بہت بے عزت کر کے تھا نا۔ مجھے تو ایمان کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے، وہ مجھے زخمی ناگن کی طرح لگ رہی تھی۔ سنا ہے کہ ناگن بدلہ ضرور لیتی ہے، بچ کے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ جان سے چلے جائیں اور میں خامخواہ میں وڈوا ہو جاؤں۔ تیمور غصے سے کہتا ہے وڈوا ہونا چاہتی ہو؟ زارا کہتی ہے جب مرد کی غیرت مر جائے اور کسی عورت کا شوہر دوسری عورت سے مراسم بڑھائے تو وہ عورت وڈوا ہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کے شوہر کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مگر آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ تو ایسے نہیں ہیں نا۔ زارا تیمور کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ مجھے طائی امی نے بلایا ہے، ان کے پاس جا رہی ہوں، شاید ان کو کوئی مجھ سے ضروری کام ہے۔ تیمور زارا کو جاتے دیکھتا ہے، تمہارے پر نکل آئے ہیں، مجھے تمہارے پر کاٹنے آتے ہیں، بس ایک بار ایمان مان جائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تیمور زارا کو چلانے کے لیے لیلا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک مجھے بتایا کرو، تمہارے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیلا بھی تیمور کو کہتی ہے جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، میرے لیے فکر کرتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، کاش زارا کی بجائے میں تمہاری زندگی میں ہوتی۔ تیمور چلا جاتا ہے۔ زارا لیلا کے پاس آتی ہے، تمہیں ہمیشہ سے ہی میرا جھوٹ کھانے کی عادت رہی ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اگر تمہیں تنہائی اتنا ستا رہی ہے تو بلال سے کیوں طلاق لی تھی؟ لیلا کہتی ہے تم دونوں بہن بھائی فطرت میں ایک ہی جیسے ہو، دونوں میرے پیچھے پڑے ہو، دونوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، میری بربادی کا تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔